میں تم سے پورے 16 سال بڑا اور ایک بچے کا باپ ہوں، جبکہ تم ابھی اگلے ماہ 18 سال کی ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس شادی سے انکار کر دو، کیونکہ تمہاری نازک جان مجھے برداشت نہیں کر پائے گی۔ عفنان شاہ سخت لہجے میں بولتا اس کو اس شادی سے انکار کا بول رہا تھا۔ نہیں، مجھے اپنی آپی کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ وہ مرتے وقت مجھے آہل کی ذمہ داری سونپ کر گئی تھیں۔ مجھے آہل کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ ٹھیک، تو پھر تمہیں میرے سارے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے، کیونکہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنا جائز حق چھوڑ دیں۔ اس کی اتنی بے باک بات پر میرال کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ نیہا عفنان شاہ کے ساتھ کون ہے؟ نرس آپریشن تھیٹر سے نکل کر باہر پاٹدار آواز میں چلا رہی تھی۔ عفنان حیدر نے بیزاری سے گھڑی پر وقت دیکھا اور اپنے ساتھ بیٹھی تسبیح کرتی سانس کی طرف دیکھا، جو اٹھ کر نرس کی طرف گئی۔ جی، نیہا میری بیٹی ہے۔ ان کے شوہر کہاں ہیں؟ جی یہیں ہیں، انہیں بلائیں اور پیپر سائن کروائیں۔ ان کا آپریشن کرتے وقت بلڈ لاس کافی ہو چکا ہے، کیونکہ ڈاکٹر آپ کو پہلے ہی اس بارے میں آگاہ کر چکی تھیں کہ اگر زیادہ بلڈ لاس ہوا تو پیشنٹ کی جان خطرے میں ڈل سکتی ہے۔ مگر آپ لوگ کیس کروانے تو آ جاتے ہیں، مگر زچہ بچہ کو 9 مہینے کھانے کو کچھ نہیں دیتے، پھر نارمل ڈیلیوری کے چکر میں کوہلو کے بیل کی طرح ان سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر وہ لڑکی مر جاتی ہے تو زچے کی ذمہ داری کون لے گا؟ سمجھ نہیں آتی کون سی دقیانوسی زمانے کی باتیں ہیں جو بھوکا رکھ کر 12 گھنٹے زچے سے کام لیتے ہیں کہ طاقت ملتی ہے۔ ارے اگر اتنی ہی طاقت ملتی ہے تو خود کیوں نہیں ایسی منحوس سانس تندے کام کرتی؟ ڈاکٹر کی لاکھ ہدایت کے باوجود تم لوگ 2-3 الٹرا ساؤنڈ نہیں کرواتے؟ ارے جینڈر معلوم کرتے وقت تو چوتھے مہینے بڑے یاد سے آتے ہو۔ اس سے پہلے اب بات کے بارے میں کچھ سوچا کریں۔ نرس لگاتار بولتی جا رہی تھی، یہ دیکھے بنا کہ بینچ پر بیٹھے شخص کے چہرے پر کتنے بل پڑ چکے تھے اور لڑکی کی ماں مسلسل رو رہی ہے۔ کہاں سائن کرنے ہیں؟ اس نے بمشکل کنٹرول کرتے پیپرز چھینتے کہا اور پیپر سائن کر کے وارن کرنے والے انداز میں انگلی اٹھائی۔ جتنے پیسے لینے ہیں لو، جتنا پیٹ بھوکا ہے اتنا کھاؤ، مگر زچہ اور بچہ زندہ چاہیے۔ سب جانتا ہوں یہ تم لوگوں کے ڈرامے ہیں۔ آپریشن کے لیے پہلے بہانے ڈھونڈتے ہو، پھر خون کی کمی، ہڈی کا مسئلہ، بلڈ پریشر، شوگر اور نہ جانے کون سی باتیں بنا کر چیر پھاڑ کر کے پیسے بناتے ہو۔ ارے ہٹی کٹی ہے وہ، اسے خون کی ضرورت نہیں۔ ایک بار اس زندان سے گھر جائے گی تو دیسی گھی اور گوشت کھا کر سارا خون بن جائے گا۔ کون سا انوکھا کام کر رہی ہے جو مر جائے گی؟ عفنان حیدر نے لاپرواہی سے کہا۔ ذکیہ بیگم دنگ رہ گئیں۔ بالکل اپنی ماں جیسا لہجہ، رتی بھر بھی بیوی اور بچے کی فکر نہیں تھی۔ نرس منہ بناتی اندر بھاگ گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں عفنان شاہ کو بچہ مل گیا۔ میرا آہل عفنان شاہ، میرا وارث۔ اس کا سینہ چوڑا ہو چکا تھا۔ میری بیٹی کیسی ہے نرس؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا ماں جی، ان کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہو رہا اور اوپر سے خون بھی بہت بہہ چکا ہے۔ آپ لوگ خون کا انتظام کر رہے ہیں، نہ ہی اس بات کو سیریس لے رہے ہیں۔ ہمیں کیا، آپ کا پیشنٹ ہماری طرف سے چاہے لاش لے کر جائیں یا نیم مردہ، کیونکہ اب ان کی حالت بالکل ٹھیک نہیں رہی۔ نرس پیشہ ورانہ انداز میں کہتی چلی گئی۔ ذکیہ بیگم کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں چھا گئیں، جبکہ عفنان شاہ کے چہرے پر یکدم سایہ لہرایا، مگر اس کی ماں کی خوفناک نظروں نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ جھوٹ بولتی ہیں یہ نرسیں، پیسے والے کو دیکھ کر یوں ہی کہتی ہیں، دیکھنا بس دوائیوں کا لمبا چوڑا بل بنانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہیں، ورنہ بھر بھر کا ملائی روٹی کھلاتی رہی ہوں، خالص دودھ پیتی رہی ہے، دیسی گھی پیتی رہی ہے، گنے کا رس پیتی رہی ہے، ایسے ہی مر جائے گی۔ گھر کی چکی کا آٹا کھاتی تھی۔ انہوں نے یوں کہا جیسے حاملہ کو صرف انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بھول گئیں کہ نیہا بچپن سے شوگر کی مریضہ تھی اور گھر کے چکی کے آٹے میں شوگر بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ گنے کا رس، خالص دودھ، ہر چیز میں بھر بھر کر قدرتی شوگر موجود ہوتی ہے، جبکہ اسے پھل، سبزیوں، دالوں، لو فیٹ ملک کے ساتھ ادویات کی ضرورت تھی۔ چوتھے مہینے کے اسکین کے بعد ڈاکٹر نے اسے جوار اور باجرے کا آٹا استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا، تو اس کی ساس نے عفنان کے لائے تھیلے ملازمین کو پکڑا دیے۔ ان میں کیا ہی جان ہوگی جو سچا بچہ کو لگے گی؟ ڈاکٹر تو چاہتے ہی یہی ہے ماں کمزور ہو جائے اور بچہ نارمل کرنے کی طاقت ہی نہ رہے۔
سب جانتی ہوں جتنی وہ چالاک بنتی ہیں۔ زلیخا ان سے کہیں زیادہ چالاک ہے۔ عفنان شاہ یورپ سے حال ہی میں لوٹا تھا، وہاں کم ہی سیزیرین ہوتے تھے۔ اسے ماں کی بات بالکل ٹھیک لگی، یوں بھی وہ بہت فرما بردار تھا، ماں کی ہر بات حرف آخر سمجھتا تھا، جس نے بنا باپ کے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی اور اس کی خاطر ظالم سسرال میں جوانی رول دی تھی۔ ایسی عظیم ماں کی کسی بات کو رد کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ پھر وہ کہہ رہی تھی عورتوں کا کام ہے بچے پیدا کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، تو وہ کیسے عام سے نرسز اور ڈاکٹر کی بات مانتا اور ماں کو رد کر ڈالتا۔ لگاتار 3 گھنٹے کے آپریشن کے بعد اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ مسٹر عفنان حیدر شاہ، نیہا کی حالت بہت کرٹیکل ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے پاس 24 گھنٹے ہیں اور کم سے کم چند لمحے۔ اب کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے، ورنہ ہم نے ہماری تمام کوششیں کر لی ہیں۔ ڈاکٹر نے بڑی تحمل مزاجی سے عفنان شاہ کو کہا تو اس نے ماں کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بھی اب ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہم ان سے کب مل سکتے ہیں ڈاکٹر؟ بہتر ہے باری باری سب لوگ مل لیں، کیونکہ اس کے بعد شاید قدرت موقع نہ دے۔ آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں ڈاکٹر؟ میں نے آپ سے آپ کی والدہ سے بار بار کہا کہ وہ شوگر پیشنٹ ہے، ان کا شوگر پوری پریگننسی میں ہائی رہا ہے اور این آپریشن کے وقت بلڈ زیادہ لاس ہونے سے اچانک شوگر لیول اتنا گر چکا ہے کہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو پایا۔ دوسری اور اہم بات، انہیں بلڈ کی ضرورت تھی، مگر آپ لوگوں کی بیجا ضد کی وجہ سے ہم نے انہیں بلڈ نہیں لگایا۔ اب جو بھی نتیجہ ہوگا اس کے ذمہ دار آپ سب لوگ ہوں گے، ہم یا ہمارا اسپتال یا عملہ کسی بھی چیز کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دے گا۔ ڈاکٹر نے آخر میں خشک لہجے میں کہا اور چلی گئی، جبکہ دونوں مائیں رونے میں مشغول ہو گئیں۔ اور عفنان شاہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر کو رد کر کے گھر بیٹھی ایک ان پڑھ عورت کا ساتھ دیا، جبکہ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں ایسے ظلم پر اب تک پولیس اسے اریسٹ کر چکی ہوتی۔ پاکستان کی یہ بات مجرموں اور ظالموں کے لیے بڑی اچھی ہے کہ جب چاہیں جس پر چاہیں جی بھر کر ظلم کر سکتے ہیں، جتنی مرضی زیادتی کر سکتے ہیں۔ نہ ہی بیٹیوں کے والدین آپ سے پوچھنے آتے ہیں اور نہ ہی کوئی حکومت ایکشن لیتی ہے۔ عورت کے لیے سرے سے ہی کوئی قانون ہوتا ہی نہیں۔ ICU میں بے حد خنکی تھی، وہ رفتہ رفتہ بھاری قدموں کا بوجھ لیے وہاں گیا۔ نیہا نے بمشکل پلکیں اٹھائیں، عفنان شاہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ نیہا کے آنسوؤں کو رستہ مل گیا، کن پٹیاں بھیگنے لگیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا پگلی، مجھے اللہ پر یقین ہے۔ میں نے وسیم کو فون کر دیا ہے، بلڈ ارینج ہو چکا ہے۔ اس نے نہ جانے کیوں جھوٹ بولا، جبکہ اب اتنی ایمرجنسی میں خون کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ جبکہ وہ آکسیجن ہٹا کر کپ کپاتے لبوں سے کچھ کہنے لگی، تبھی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر بھی عفنان نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ کون ہے۔ شاہ میرال سے نکاح کر لیں، میرے آہل کا دھیان رکھنا، اسے سوتیلی ماں کی جگہ ماسی کی محبت مل جائے گی۔ میرا آہل اسی میں اپنی ماں تلاش لے گا۔ آج سے میرا آہل میرال کا ہوا۔ ایسی باتیں مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی بات سن کر تڑپ ہی تو گیا تھا۔ وقت نہیں ہے عفنان، وعدہ کریں پلیز۔ میں ایسا کوئی گھٹیا وعدہ نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے پر نیہا تڑپ اٹھی تھی۔ عفنان شاہ نے جو ہاتھ اس کے ہاتھوں میں پکڑایا تھا، نیہا نے اپنے سر پر بمشکل رکھا۔ میں نے اپنی اولاد کی محبت کی خاطر قربانی دی عفنان، اب آپ کی باری، آپ کو میری قسم ہے، ورنہ میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز پر وہ پلٹا۔ میرال کتابیں پکڑے کھڑی تھی، صدمے سے اس کی کتابیں گر گئیں۔ یونیفارم میں تھی، غالباً اسکول سے سیدھا یہیں آ گئی تھی۔ کتابیں گرنے کی وجہ نیہا کی باتیں نہیں بلکہ آپریٹر مشین کی سیدھی ہوتی لکیریں تھیں۔ دونوں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے تک رہے تھے۔ میرال فوراً باہر بھاگی،
ڈاکٹر ڈاکٹر میری بہن، پلیز اسے دیکھیے، انہوں نے اچانک بات کرنی بند کر دی ہے۔ ڈاکٹر اور نرسز بھاگ کر وارڈ میں داخل ہوئے۔ پلیز آپ لوگ باہر جائیے۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، عفنان شاہ نے جنونی انداز میں کہا۔ وہیں باقی سب باہر جا چکے تھے۔ باہر میرال اور اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا، تو سانس بھی الگ پریشان تھی۔ پھر اگلے 2 منٹ بعد ہی ڈاکٹر نے انگوٹھے باندھ کر چہرے پر سفید کپڑا ڈال دیا۔ سوری، شی از ایکسپائرڈ۔ اور بس ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کہرام مچ گیا۔ اس قدر کہرام مچا کہ شاہ حویلی میں جواں سالہ موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ جس گھر میں بیٹے کی پیدائش پر ڈھول پیٹ کر مٹھائیاں بانٹی جانی تھیں، وہاں ماتم اور بین کی چیخ و پکار تھی۔ نوحے تھے اور میرال وہ ننھے سے روئی کے گولے جیسے خوبصورت آہل عفنان شاہ کو سرخ کمبل میں لیے صحن کے کونے میں بیٹھی خاموشی سے روتی رہی۔ یہ تم نے کیا کیا آپی؟ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی۔ میں تو صرف 17 برس کی ہوں، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ میں کیسے اس کا خیال رکھ پاؤں گی؟ یہ تو اپنی ماں ڈھونڈے گا۔ جب روئے گا میں کیسے اس کی بھوک مٹھاؤں گی؟ کیسے چپ کراؤں گی؟ اپنی آغوش کی گرمی میں کیسے اسے سمیٹ پاؤں گی؟ جہاں باقی سب کے اپنے غم تھے، میرال کا خود کا دکھ بہت بڑا تھا۔ نیہا کی موت کے بعد عفنان شاہ یکدم پاکستان چھوڑ کر چلا گیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں ڈھلنے لگے۔ میرال کی گود کا عادی، اس کے بازوں میں منہ چھپا کر سونے والا آہل اب تھوڑا بہت چلنے لگا تھا۔ ایک روز وہ لان میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی جب اچانک عفنان شاہ چلا آیا۔ آہل اپنے ننھے ننھے قدموں سے لان میں ہی کھیل رہا تھا، پھولوں کو چھیڑتا، کبھی اپنی آنے کی کتابوں کو چھیڑتا۔ عفنان شاہ کے سب زخم پھر سے تازہ ہونے لگے۔ بچے دادی بھی روز ملنے آتے، نانی بھی خیال کرتی، مگر میرال نے بنا کہے اس کی ذمہ داری ایسے لی تھی جیسے وہ اسی کا بچہ ہو۔ 17 سالہ بچی نے بنا کسی ٹریننگ کے بچہ پالنا شروع کر دیا تھا، اور وہ بچہ اس قدر سمجھدار تھا کہ ایک پل کو پہلی بار ملنے والے دنگ رہ جاتے کہ یہ بچہ 8 ماہ کا ہے، جو کچھ باتیں کرنی بھی سیکھ رہا تھا۔ آہل نے پھول توڑا تو میرال نے گھورا، نو آہل، بیڈ بوائے، نو ماما۔ آہل کو دیکھ کر جو خوشی عفنان شاہ کو ہوئی تھی، اس کے منہ سے میرال کے لیے ماما کا لفظ سنتے ساری غارت ہو گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا آہل تک گیا۔ اس نے اس ننھے منھے بچے کو خرگوش کی طرح دبوچا جیسے خود بلی ہو۔ آہل ڈر سا گیا۔ یہ تمہاری ماں نہیں ہے، تمہاری ماں مر چکی ہے، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو ورغلانے کی؟ میرال اور آہل سہم سے گئے تھے۔ وہ آہل کو لے جانا چاہتا تھا تو میرال ڈٹ کر کتابیں پھینکتی سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ میرا بیٹا ہے، اور مرتے وقت آپ ہی نے اس کی ذمہ داری مجھے دی تھی۔ آپ اس طرح آہل کو مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ جس نے ذمہ داری دی تھی وہ مر چکی، مگر اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ زندہ ہے تو پچھلے 8 ماہ سے کہاں تھا جب اس بچے کی ماں مر چکی تھی؟ تب جب اس کے لیے راتیں جاگنے کا وقت تھا، ہر گھنٹے بعد پوٹی صاف کرنی ہوتی تھی، ہر 2 گھنٹے میں فیڈر چاہیے ہوتا تھا۔ جب اس کا فیڈر سے پیٹ نہ بھرتا وہ ساری رات روتا، کئی دن دودھ ہضم نہ ہونے پر اسپتالوں میں داخل رہتا۔ تب یہ باپ کیوں نہیں آیا؟ تب اس باپ کو بیٹے کی تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ اب جب بیٹا باتیں کرنا، پہچان کرنا سیکھ رہا ہے، اس دنیا میں قدم اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گیا ہے، تو باپ کو بیٹا یاد آ گیا۔ میں آپ کو یہ کسی صورت نہیں دوں گی۔ تمہاری اتنی جرت، چھناک بھر کی لڑکی اور گز بھر کی زبان، دیکھتا ہوں تم کیسے روکتی ہو۔ وہ روتے بلکتے آہل کو اس سے چھین کر گیٹ عبور کر گیا۔ میرال سے جہاں تک بھاگا گیا اس نے عفنان شاہ کا پیچھا کیا، مگر آخر کہاں تک بھاگتی؟ نڈھال قدموں سے واپس گھر گئی۔ گندے پیر، سردی کی دھوپ یکدم صحرا کی جل تھل بن گئی۔ آہل، آہل، میرا آہل، وہ مجھ سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ آہل۔ کتنے ہی پہروں وہ وہاں روتی رہی، پھر کچھ فیصلہ کر کے اپنے باپ کے کمرے میں گئی۔ دستک دے کر اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی
تو میرال کے بابا کسی کتاب کے مطالعے میں گم تھے اور ماں جانماز سمیٹ کر رکھ رہی تھیں۔ وہ غالباً دونوں سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ آؤ بیٹی، آج تم ڈنر میں بھی نہیں تھی، آہل کی بھی آواز نہیں آئی۔ میں تمہاری ماں سے کہہ رہا تھا، لگتا ہے دونوں ماں بیٹا سو رہے ہیں۔ اور بس ان کا اتنا کہنا تھا کہ میرال زاروں قطار رونے لگی۔ وہ مجھ سے میرا آہل لے گئے بابا، وہ مجھ سے میری متاع حیات لے گئے، میں اس کے بنا مر جاؤں گی بابا، اسے لے آئیں، ان سے کہیں مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، اگر وہ چاہیں تو میں ساری زندگی ان کی غلامی کرنے کو تیار ہوں، مگر میں آہل کے بنا نہیں رہوں گی۔ آپ ہی نے مرنے سے پہلے اس کی ذمہ داری مجھے دی تھی، وہ میرا ہے، وہ تب سے میری گود میں ہے جب سے اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھیں، اب وہ کیسے اسے مجھ سے چھین سکتے ہیں؟ اور بس اس لڑکی کا اس طرح چیخنا چلانا تھا کہ وقاص صاحب متفکر ہو کر اٹھ بیٹھے۔ کون لے گیا ہے آہل کو، اور کیسے اندر آیا؟ تم کہاں لے کر گئی اسے؟ ان کا کہنا تھا، ساتھ ہی ذکیہ بیگم کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ میری بیٹی کی آخری نشانی ہے، میری نیہا کا لمس، اس کی خوشبو ہے اس میں، ان کے اپنے غم تھے۔ افی بھائی، افنان شاہ۔ اس نام کا سننا تھا کہ کمرے میں موجود دونوں نفوس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ افنان شاہ آئے تھے اور ہمیں ملے بنا چلے گئے؟ وقاص صاحب حیران ہوئے۔ آپ جانتے تھے کہ وہ پاکستان آ گئے ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں، ذکیہ بیگم نے شکوہ کناں لہجے میں کہا۔ بھول گیا، انہوں نے نظریں چرائیں۔ بھول گئے یا پھر وہ بدل گیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں، بس یہاں آ کر اس کا غم تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اسے زیادہ کہا نہیں۔ انہوں نے مصلحت سے کام لیا۔ بابا، آہل، کیا وہ مجھے آہل نہیں دیں گے؟ میرال نے انہیں اس کی بات بھولتے دیکھ پوچھ ہی لیا۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ تم بھول رہی ہو میرال، آہل کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن تمہیں اپنا شوہر بھی سونپ کر گئی ہے، پھر صرف آہل ہی کیوں؟ جانتی ہو نازش بھابھی مجھ سے کتنی بار تمہاری اور افنان کی شادی کا پوچھ چکی ہیں۔ اب تک تو میں یہی کہہ کر ٹالتا رہا کہ میرال 17 کی ہے، بالغ نہیں، مگر اگلے مہینے تم 18 کی ہو جاؤ گی، تب وہ آر یا پار کا فیصلہ مانگیں گی۔ اگر تم انکار کرتی ہو تو اس صورت میں ظاہر ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دیں گی، اور افنان کا حق آہل پر تم سے زیادہ ہے۔ وہ چاہے تا عمر بھی کہتا رہے یا اسے تمہارے حوالے کر دے، مگر رہے گا تو اس کا باپ وہی۔ اب دوسری صورت میں وہ تم سے 16 سال بڑا ہے اور ایک بچے کا باپ، تمہاری اپنے بھی کچھ خواب ہوں گے، تو تم ان خوابوں کو توڑنا نہیں چاہو گی۔ اس صورت میں آہل سے دستبردار ہونا پڑے گا، کیونکہ نہ اسے افنان کے بنا کوئی اور مرد تمہارے ساتھ قبول نہیں کرے گا، اور افنان بھی اسے تمہارے ساتھ کسی اجنبی گھر میں نہیں بھیجے گا، مگر آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ آہل چاہیے تو افنان کو اپنانا ہوگا، دوسری صورت میں میری بیٹی کو یہ قربانی دینی ہوگی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وہ نم آنکھوں سمیت شکستہ قدموں سے باہر نکل گئی۔ وہ سمجھتی تھی، سب سمجھ رہی تھی، کہ بابا اسے آگاہ کر رہے تھے، اس کے واقعی بڑے خواب تھے، وہ آہل کے لیے انہیں قربان کر سکتی تھی، مگر افنان کے ساتھ شادی؟ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہو گئی تھی۔ سڑک کنارے چلتے اس کا رخ تائی امی کے گھر کی طرف تھا۔ وہ بس چھپ کر آہل کو اس کے باپ کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتی تھی، مگر دروازے پر ہی اس کے قدم رک گئے۔ آہل زاروں قطار رو رہا تھا اور اندر سے تائی امی اور افنان کی لڑائی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فار گاڈ سیک امی، میں پہلے ہی آپ کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب کر چکا ہوں، اپنی یہ دقیانوسی سوچ اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ آپ کس زمانے کی بات کر رہی ہیں کہ ستیلی ماں آہل پر ظلم کرے گی؟ اس کی ماسی ہی ماں بن سکتی ہے، بچی ہے، وہ 16 برس چھوٹی ہے، اور جس عورت کے ساتھ میرا بچہ اسی کی بہن ہے، میرے لیے وہ نہ صحیح مگر قابل احترام رشتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ احترام بیوی کا بھی ہے۔ میری دقیانوسی سوچ کب کی مر چکی ہے۔ افی، مجھے اس کے لیے معاف کر دو، میرے بچے، اپنی ظالم ماں کو معاف کر دو، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی،
خدا کے لیے ایک بار آہل کے سر سے ماں کا سایہ میری وجہ سے چھن گیا ہے، دوسری بار یہ غلطی تم مت کرنا۔ اس بار وہ مسکین ہوا تو اس بچے کی آہیں یہ گھر تباہ کر دیں گی۔ دیکھو کیسے بلک بلک کر رو رہا ہے اپنی ماں کے لیے، ترس کھاؤ اس پر۔ ماما ماما ماما، آہل پورا زور لگا کر رو رہا تھا، مگر افنان کو اس پر ترس نہیں آیا۔ میں اپنی خود غرضی کے لیے میرال کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا، بچی ہے وہ، سمجھنے کی کوشش کریں یہ ناممکن ہے کہ وہ مجھے سہ پائے۔ نابالغ بچی ہے، 17 برس کی، مر جائے گی وہ۔ آہل کا کیا ہے، خود ہی کچھ عرصے میں سنبھل جائے گا، بچہ ہے بہل جائے گا، مگر اسے بہلانے کے لیے میرال کی زندگی تباہ کرنا ضروری نہیں۔ کیا ضروری ہے نیہا اور میرال دونوں کی زندگی ہمارے ہی ہاتھوں تباہ ہو؟ بس کر افی، اتنی بھی وہ بچی نہیں، اسے اس بات کا علم ہے، وہ موجود تھی جب نیہا نے یہ خواہش کی، اور تم اس پر سوتیلی ماں لاؤ گے تو وہ مجھ بوڑھی کے مرنے کے بعد اس پر ظلم کرے گی۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر تم نے نیہا کی آخری خواہش پوری نہ کی تو اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اگلے مہینے میرال 18 کی ہو جائے گی، اس تاریخ کو تم دونوں کی رخصتی ہوگی، جبکہ نکاح اگلے ہفتے، تاکہ شادی تک تمہارا دماغ درست ہو جائے، اور تم ابھی کے ابھی جاؤ میرال کو اس کا بیٹا دے کر آؤ۔ رو رو کر بچہ ماں کے بنا ہلکان ہوا ہے، ظالم باپ مت بنو، اسے کچھ ہو گیا تو نیہا کی روح کو تکلیف ہوگی، مگر میرال، تمہارے چاچا چاچی اور تمہاری ماں سب اس کے بنا مر جائیں گے۔ دماغ خراب کیا ہے، خاموش ہو جاؤ بے وقوف، بچے لے کر جا رہا ہوں تمہاری نقلی ماں کے پاس۔ وہ اب آہل پر غصہ نکال رہا تھا، اور بس اتنا سننا تھا کہ وہ الٹے قدموں اس گھر کی دہلیز سے نکل گئی۔ بمشکل گرتی پڑتی وہ گھر تک پہنچی۔ اسے آہل کے آنے سے پہلے کوئی فیصلہ لینا تھا، اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرنے تھے۔ وہ اپنی کمزوری اس شخص کو نہیں بتانا چاہتی تھی جس کی آواز سے بھی وہ سہم جاتی تھی۔ دروازے پر دستک سن کر سیدھی ہو بیٹھی۔ پکڑو اسے، بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ جب بچے پالنے نہیں آتے تو دوسروں کے بچے گود لیتی ہی کیوں ہیں؟ لوگ بگاڑنے کے لیے اپنے بچے پیدا کرو، میرے بیٹے پر نظر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ہے، آپ سے شادی۔ اس نے افنان کے حواسوں پر بم پھوڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چٹاک بھر کی لڑکی اسے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ دنگ ہی تو رہ گیا تھا۔ ہوش میں ہو یا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں ہرگز تم جیسی بے وقوف بچی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں تو انکار نہیں کروں گی، شادی تو ہوگی، اور اسی تاریخ کو ہوگی جس تاریخ پر ہونی طے ہے۔ وہ بازوؤں کو سینے پر باندھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رعب اور بھرم سے بولی، میں تم سے پورے 16 سال بڑا اور ایک بچے کا باپ ہوں، جبکہ تم اب بھی اگلے ماہ 18 سال کی ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس شادی سے انکار کر دو، کیونکہ تمہاری نازک جان مجھے برداشت نہیں کر پائے گی۔ افنان شاہ سخت لہجے میں بولتا اس کو اس شادی سے انکار کا بول رہا تھا۔ نہیں، مجھے اپنی آپ ہی کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ وہ مرتے وقت آہل کی ذمہ داری مجھے سونپ کر گئی تھی۔ مجھے آہل کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ ٹھیک، تو پھر تمہیں میرے سارے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے، کیونکہ میں ان مردوں میں سے نہیں جو اپنا جائز حق چھوڑ دیں۔ اس کی اتنی بے باک بات پر میرال کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے کب سوچا تھا افنان شاہ اس سے اس قدر بے باکی سے بات کرے گا؟ وہ آہل کو پکڑتے رخ موڑ گئی۔ وہ اس کی پشت پر سخت نگاہ ڈالتا بڑبڑاتے باہر نکل گیا۔ ایک ذرا سی بات سہ نہیں پائی، چہرہ چھپا گئی۔ اگر میں عمل پر آؤں تو ایک ہی رات میں جان سے جاؤ گی۔ بچی تو ہو تم، اگر اگلے ہفتے تک نکاح ہونے سے پہلے انکار کر دو گی تو بچ جاؤ گی۔ وہ بڑبڑاتے باہر نکل گیا، جبکہ میرال کی دھڑکنیں 1000 کی سپیڈ سے چلنے لگیں۔ گال دہک اٹھے تھے، ہونٹوں پر ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ ماما، تھانہ 22۔ آہل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ سر ہلاتی افنان کے خیال کو جھٹک کر اسے لیے کچن کی طرف چلی گئی، اور یہ محض چند ہی دنوں کی بات تھی۔ اسے لگا آہل کو پانے کے لیے یہ قیمت کچھ بھی نہیں، وہ اسے سوتیلی ماں کے حوالے نہیں کر سکتی تھی،
اسی لیے چپ چاپ سب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ بھی جان چکی تھی اگر وہ عفنان کی منت سماجت کر کے آہل کو چھین بھی لے تب بھی آہل کو کوئی اور مرد قبول نہیں کرے گا، اور یہ وہ پوائنٹ تھا جس پر آ کر وہ 17 سالہ لڑکی ایک میچور فیصلہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اور کیا گارنٹی تھی اگر وہ عفنان کو چھوڑ کر کسی ہم عمر کا ہاتھ تھام لے تو وہ اسے خوش رکھے گا، اس کے خواب مکمل کرنے میں مدد کرے گا، یا اسے معاشرے میں وہ مقام دے گا جو آج کی عورت کے پاس ہرگز نہیں ہے۔ میرا جسم میری مرضی والی عورتوں نے سب عورتوں کے چہروں پر کالک مل کر رکھ دی تھی۔ آج کل کے دور کا ہر مرد یہی سمجھتا تھا کہ اس کی ماں بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ بیوی کھانا گرم کر کے نہیں دے سکتی، بنانا تو دور کی بات، کپڑے دھونے، برتن صاف کرنے، اپنا گھر صاف کرنے کے بعد اپنا آپ ماسی لگتا ہے۔ ایسے دور میں وہ کسی ہم عمر جذباتی مرد کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے پڑھنا اور ڈاکٹر بننا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے بھانجے کی ذمہ داری اس شخص کو دے سکتی تھی جو کم عمر جذباتی ہو، اپنی ماں بہنوں کے اشاروں پر روبوٹ بن کر چلے جسے سٹینڈ ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا۔ پھر وہ ایسے میں آہل کی ذمہ داریاں اور اپنی پڑھائی کا بوجھ لے کر کہاں جاتی؟ بس پھر کیا تھا، سوچوں کے بھنور میں الجھے ہی الجھے نکاح کا دن آن پہنچا۔ خاندان والے ایک بار پھر مایوسی کا شکار ہوئے تھے۔ وہ جو عفنان شاہ کی وطن واپسی اور نیہا کی موت پر خوش تھے کہ چلو بیٹی نندوں جیٹھوں والی سسرال میں نہیں جائے گی۔ کسی کو لگتا خالہ میرا رشتہ لے گی، کسی کو لگتا پھپھو میرا رشتہ لے گی۔ ایک سے بڑھ کر ایک امیدوار راہوں میں پھول بچھائے کھڑا تھا، مگر عفنان شاہ کا نکاح اپنے سے 16 برس چھوٹی لڑکی سے ہوتے دیکھ بہت سے چہرے جل بھن گئے تھے۔ کئی ایک نے تو اٹھ کر مبارکباد بھی نہیں دی تھی، جبکہ وہ نازک جان اپنے پہلو میں بیٹھے سفید شلوار قمیض میں ملبوس شخص کی وجاہت ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ پائی تھی۔ نکاح مبارک، اب میری شدتوں کو سہنے کے لیے تیار رہنا لٹل فیری۔ گلاب جامن اس کے منہ کو لگاتے اس نے باقی کا اپنے منہ میں لے لیا تھا۔ اس قدر لہو سلگاتا لہجہ وہ نازک سراپا کانپ کر رہ گئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، بس اب جلدی سے 18 کی بھی ہو جاؤ، ایک اور وار آیا تھا۔ ایکسکیوز می، ہم نے تو سمجھا تھا یہ شادی آہل کے لیے ہو رہی ہے، مگر اب لگتا ہے اس شادی کے لیے آہل کو ایڈاپٹ کیا گیا ہے، ان کی مشترکہ پھپھوزاد نے گفٹ سامنے رکھتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہیں اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ میرے بیٹے کو کوئی بھی ایڈاپٹ کرے، وہ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے بے چینی کیوں ہوگی؟ بے چینی تو ان کو ہو جو دوسروں کے بچے کے ساتھ تب انصاف کرے جب ان کے بچے بھی ہو جائیں، دیکھیں گے۔ وہ منہ بناتی چلی گئی تو عفنان ضبط سے مٹھیاں بھیجے وہاں سے نکل گیا۔ گولڈن شرارے اور سبز قمیض میں وہ نازک سی دلہن آنسو پیتے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ویسے بھابھی آپ نے اچھا نہیں کیا، اتنی چھوٹی سی بچی کو بہو بنا لیا۔ ارے میری نمرہ بھی تو نیہا کی بہن تھی، سینے سے لگا کر رکھتی بہن کی اولاد۔ آپ نے اسی تھالی میں پھر منہ مارا جہاں سے پہلے بیٹے کو زخم لگے ہیں۔ ارے یہ لڑکیاں تو ہیں ہی منوس، بڑی کی اولاد نہیں، دوسری ویسے بھاگ گئی، تیسری بچہ پیدا کرتے مر گئی، چوتھی کو بہن کا رنڈوا نظر آنے لگا۔ ارے میں کہتی ہوں اپنی عمر کا لحاظ ہی کر لیتی۔ مگر خاندان کا سب سے حسین لڑکا پھنسا لیا۔ پھپھو شروع ہو چکی تھیں، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح ابھی بھی میرال کو اٹھا کر ویسے ہی اپنی سانولی سلونی کالے پیروں والی نمرہ کو بٹھا دیتی، جس کا منہ دودھ جیسا، ہاتھ سانولے، گردن درمیانی اور پیر بالکل کالے تھے۔ ضرور پھپھو، نمرہ بھی اچھی چوائس ہے میرے لیے۔ عفنان کی بات پر پھپھو پلٹی اور واری جاتی نظروں سے دیکھا۔ مگر پھپھو، میں اپنے دوستوں کو نمرہ کا رنگ کون سا بتاتا، بس یہیں کنفیوز ہو گیا، ورنہ ارادہ اس بار پکا تھا کہ پھپھو کے گھر ہی بارات جائے گی، یہ شادی کا لڈو۔ وہ ان کے حیرت کھلے منہ میں لڈو ڈالتے سیٹی بجاتا نکل گیا، جبکہ ذکیہ بیگم اور نازش بیگم نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ اف آہل تنگ مت کرو، مجھے کپڑے بدل لینے دو، پھر آتی ہوں۔ ماما نینی، آپ آنکھیں بند کرو، ماما اپنے گڈے کو آ کر سلاتی ہیں۔ وہ اس پر جھک کر پیار کرتی پھر اٹھ گئی۔ دوپٹہ اتار کر وہ واش روم گئی، تبھی دستک کی آواز پر اسے لگا اس کی ماں ہے۔ فوراً سے واپس نکلی۔ پلیز آہل کو دیکھیں، میں ذرا فریش ہو لوں۔
اتنا کہنا تھا کہ دروازہ کھل کر بند ہوا، مگر سامنے افنان شاہ کو دیکھتے اس کے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ اوپر سے دوپٹہ بھی ناوارد تھا اور ڈیپ گلا۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے افنان کے پاس گیا۔ وہ موقع دیکھتی تیزی سے واش روم کی طرف گئی۔ جب تک وہ منہ ہاتھ دھو کر نکلی، افنان اور آہل کی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ اسے لگا وہ چلا گیا ہے، مگر وہ آہل کے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ اسے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کرتی وہ چوڑیاں اتارنے لگی۔ وہ آہل سے نظریں ہٹا کر اب اس کی نازک پشت دیکھ رہا تھا۔ اچانک دبے قدم اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ میں ہیلپ کر دوں؟ اس کے شانے پر جھک کر سرگوشی میں کہا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ نہیں شکریہ، آہل کو سنبھالنے کے لیے میں مینج کر لوں گی، آپ جائیں۔ اور بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ افنان کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ اس نے جارحانہ طریقے سے اپنی طرف اس کا رخ پلٹا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، افنان شاہ نے اس کے بھیگے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا اور اس جارحانہ طریقے سے اس کا رس پیا کہ دونوں کے منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ میرال اسے مسلسل دور کر رہی تھی اور وہ اتنا ہی قریب کر رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے لہنگے کی ڈوری کھول دی۔ وہ نازک جان احتجاج چیخ بھی نہیں پائی تھی۔ چھوٹی سی جینس کی نکر اور لہنگے کے بلاؤز میں وہ اپنے ہونٹوں کو چھڑانے میں بے حال ہو رہی تھی، مگر اسے علم تھا افنان شاہ کے موزور جذباتوں کو سہنے کے لیے اسے وقت درکار ہے۔ افنان شاہ کا ہاتھ بلاؤز کی ڈوریوں تک پہنچا تو بس میرال کے حواس جواب دے گئے اور وہ لڑکی آکسیجن کی کمی اور حرارت کی زیادتی سے یکدم بے ہوش ہو گئی۔ اسے ڈھیلا پڑتے دیکھ افنان نے اس کے ہونٹوں کو چھوڑا اور بس اسی کے بازوؤں میں لہرا گئی۔ مسز افنان شاہ، کہا تھا ان شدتوں کو سہنے کے لیے بہت چھوٹی ہو، مگر تم نہیں مانی، اب بھگتنا تو پڑے گا۔ اس نے الماری سے اس کے لیے نائٹ سوٹ نکالا اور چینج کروایا۔ اسے نرمی سے آہل کے پہلوؤں میں لٹاتے اس کی باڈی کا ٹیمپریچر چیک کیا، جو حد سے زیادہ گرم اور ہاتھ پیر ٹھنڈے تھے۔ اف، کیسے کر پاؤ گی ہوش میں میرے جذبوں کا سامنا؟ مسز، تم تو ذرا سی قربت پر ہی نڈھال ہو گئی ہو۔ شاید تم پر تمہاری جان سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ وہ کہہ لگاتے ہنسا اور جھک کر آہل کو چوما اور نکل گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ رات کی ہر بات بھول چکی تھی۔ معمول کے مطابق اٹھتے ساتھ ہی آہل کے کاموں اور شرارتوں میں کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ ویسے ہی اس کے کالج کا پہلا سال تھا اور نیا ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ چھٹی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر ایف ایس سی جیسی ٹف پڑھائی اسے گھر رہنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ آہل کو ناشتہ کروا کر فیڈر دیتی، چوم کر بابا اور امی کو خداحافظ بولتی باہر نکلی۔ آہل روز کی طرح رونے لگا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ جس قدر بڑی قربانی اس کے لیے دے چکی تھی، اب مزید خوابوں کو توڑنے جیسی قربانی نہیں دے سکتی تھی۔ اور پھر ایک آدھ سال تک آہل کا بھی اسکول شروع ہو جاتا اور وہ عادی ہو جاتا۔ اسے اس دن کا شدت سے انتظار تھا، مگر گیٹ سے باہر نکلتے اسے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے افنان شاہ نظر آیا۔ اس کے تیز قدم یکدم رک گئے۔ رات والے بہت سے بے باک مناظر یکدم نظر آنے لگے، گال دہک اٹھے، نظریں جھک گئیں۔ اور کیسے وین تک جائے، یہی سوچ کر ہلکان ہونے لگی جب فرنٹ پیسنجر سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا گیا۔ مسز پلیز، اس قدر نرم لہجہ اس نے بے اختیار اپنے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا جس سے زخموں کی چبھن محسوس ہوئی، ورنہ صبح سے تو آہل میں لگ کر وہ سب خواب سمجھ کر بھلا چکی تھی۔ اب افنان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسے نرمی سے تھام کر اندر بٹھایا، پھر اس کی طرف جھکا جو گھبرائی ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کرو، راستے میں نو رومانس، صرف اپنی ذمہ داری کو باحفاظت چھوڑنے جا رہا ہوں۔ وہ آنکھ ونگ کرتا اب ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کے گال لال ٹماٹر ہو گئے، بھلا وہ اس کی سوچ بھی پڑھنے لگا تھا۔ گاڑی میں کچھ دیر تو معنی خیز خاموشی رہی، پھر افنان کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی۔ تمہاری مہندی کہاں گئی؟ وہ آرٹیفیشل تھی، اتار دی، کالج میں لڑکیاں سوال کریں گی۔ اور اس کا کہنا تھا کہ افنان کے چہرے پر ناراضگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اسٹیئرنگ تھامے ہاتھوں کی رگیں ابھر کر معدوم ہوئی، جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ گاڑی کی سپیڈ پہلے سے تیز ہوئی۔ واپسی کتنے بجے ہے؟ لہجے میں خشکی تھی مگر میرال نے محسوس نہیں کی۔ 3 بجے۔
ٹھیک ہے، لنچ ساتھ کریں گے، اس نے گاڑی کو بریک لگاتے کہا اور اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ آہل اتنی دیر میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات اس لڑکی نے جتائی نہیں تھی، بس بتائی تھی، مگر مقابل نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اس 7 کلو کے بچے کی تمہیں بڑی پرواہ ہے اور اپنے شوہر کی نہیں؟ میں بس یہی کرتی رہنا۔ میں اسے ساتھ لاؤں گا، اور اگر میری بیگم مجھ سے پہلے میری کاربن کاپی کی دیوانی ہے تو ظاہر ہے اجازت ٹکٹ کو تو لانا ہوگا، ورنہ گھر میں وہ روتا رہے گا اور باہر تم۔ اس کا لہجہ ناراضگی لیے تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دھیمی مسکان لیے سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ یکدم پلٹی تھی کہ اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ عفنان شاہ کے ساتھ اس کی سینئر میڈم کھڑی ہنس ہنس کر بات کر رہی تھیں، اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے تب کھلیں جب دونوں نے ہلکا سا گلا ملتے ایک دوسرے کو بائے کہا۔ کمینہ آدمی اتنی خوبصورت بیوی کے ہونے کے باوجود اس بڈھی سے فلرٹ کر رہا ہے۔ اسے کوئی اور نہیں ملی؟ اگر اپنی عمر کی آنٹیاں ہی پسند تھیں تو پھر کسی آنٹی سے شادی کی ہوتی۔ وہ جلتی کرتی پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ تمہارے ہونٹوں پر کیا ہوا؟ دوستوں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ اس سوال کا سننا تھا کہ اس کے گال شرم سے گلابی ہوئے۔ الرجی؟ مگر یہ تو کاٹا ہوا لگ رہا ہے، اس کی دوست نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تو کاٹا ہے نا، مچھر نے کاٹا ہے۔ مچھر نے؟ اب سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سچ بولو، کہیں تمہارا کوئی چکر وکر تو شروع نہیں ہو گیا؟ کیونکہ ایسے نشانات تو میری بھابھی کے چہرے، گردن اور ہونٹوں پر اکثر شادی کے شروع کے دنوں میں بہت ہوتے تھے۔ اس نے شرارت سے شانہ مارا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، جبکہ ایک دوسری لڑکی پوچھنے لگی، اب نہیں ہوتے نشان؟ ارے ہوتے ہیں، مگر کم۔ تب تو بہت زیادہ بیچاری زخمی رہتی تھیں، بس روز ہی چہرہ چھپاتی رہتی تھیں۔ اب تو شاید ہماری آنکھوں کو بھی عادت ہو گئی ہے انہیں زخمی دیکھنے کی۔ اوہو، میں نے سنا ہے جن کے شوہر بہت رومانٹک ہوتے ہیں انہیں ہی یہ نشان ملتے ہیں، لو بائٹس۔ دوسری لڑکی نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے کہا تو پہلی لڑکی نے اس پر لعنت بھیجی۔ مرو پیچھے ہو کر، بغیرتی دیکھو کتنی آگ لگی ہے۔ ارے کوئی اس سے بھی پوچھے اسے کس نے کاٹا ہے، اس کا تو شوہر بھی نہیں ہے، یہ یا کس کے شوہر سے کٹوا آئی ہے، اور صرف یہیں کٹوایا ہے یا کچھ اور بھی نشان ہے؟ نشان کے علاوہ بھی کسی نے کچھ دیا ہے یا بس رومانس پر ٹرخا آئی ہو؟ لڑکیاں اب اسے پیلنے میں لگی تھیں اور بس اس لڑکی کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھیں؟ بد کردار، کال گرل، یا پھر کوئی بری لڑکی؟ میرا نکاح ہوا ہے، اس نے انگلیاں دیکھتے ایسے کہا جیسے جرم کا اظہار کر رہی ہو۔ کیا کمینی، کبھی بتایا نہیں؟ کون ہے، کیسا ہے، کیا کام کرتا ہے؟ ارے اتنا ظالم شوہر رکھا ہے، قسم سے مجھے تو تم سے حسد ہو رہا ہے۔ رخصتی کب ہے؟ لڑکیاں اس پر جھپٹ پڑی تھیں۔ مجھے نہیں پتا کب ہے رخصتی۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ ہر بات کے پیچھے مت پڑ جایا کرو۔ وہ چڑ کر بولتی اٹھ گئی۔ اوہ، لڑکیوں نے کورس میں کہنا شروع کیا تو وہ گھڑتی کلاس کی طرف چل دی۔ اپنے کہے مطابق وہ مقررہ وقت سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ارے وین تو یہ کھڑی ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں آتی ہوں، تم لوگ بیٹھو۔ مگر جا کہاں رہی ہو؟ وین نکل جائے گی۔ مجھے میرے کزن نے لینے آنا تھا، دیکھتی ہوں شاید وہ آ گئے ہوں، اس نے صاف کہا، کیونکہ وہ ان کو جانتی تھی یہ لڑکیاں اسے اتنی جلدی جانے نہیں دیتی۔ چلو ہم ساتھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس کا چہرہ پڑھ لیا تھا، ویسے ہی وہ جتنا گھبرا رہی تھی ان سب کو اب مزہ آنے لگا تھا۔ وہ مردہ قدموں سے چلنے لگی۔ لگتا ہے اس کا وہ کزن اس کا شوہر ہے۔ ہاں، جبھی تو جھوٹ بول کر نکل رہی تھی۔ ہم بھی تو دیکھیں کتنا لمبا ہاتھ مارا ہے، پتہ چلے اس کی طرح یہاں کہیں شرما رہا ہو۔ وہ مذاق اڑاتی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہنس رہی تھیں، جب ایک بلیک سیوک کے پاس جا کر قدرے میچور شخص کے پاس جا کر رکی، جو بلیک پینٹ اور ڈریس شرٹ میں ملبوس ہاف بازو فولڈ کیے کھڑا تھا۔ پاس ہی ان کی کیمسٹری کی ٹیچر کھڑی ہنس ہنس کر اس اجنبی سے باتیں بگا رہی تھیں، اور یہ سین دیکھنا تھا کہ میرال کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ صبح تو وہ بھول گئی، مگر جانے اس کی اچھی بھلی ٹیچر کو کیا ہوا جو ایک اجنبی سے فلرٹ شروع کر دیا۔ اب بھی کسی بات پر اس نے عفنان شاہ کے گال کو چھوا تو
کرنٹ میرال کو لگا تھا۔ جبھی اس کی نظر آہل پر گئی جسے جھک کر اب مس پکڑتی چوم رہی تھیں اور چاکلیٹس دے رہی تھیں۔ یہ کون ہے اتنا ہینڈسم؟ مس شانزے کا ہسبینڈ؟ اس کی دوستیں فدا فدا لہجے میں کہہ رہی تھیں، اور اس لڑکی کا اتنا سننا تھا کہ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ کہاں لگتے ہیں وہ مس شانزے کے ہسبینڈ؟ کہاں افنان شاہ اور کہاں مس شانزے؟ کوئی جوڑ ہے ان کا؟ اسے تو گویا آگ اور پتنگے لگ گئے تھے جو بھڑک اٹھی تھی۔ جلو مت، تمہارا شوہر اتنا ہینڈسم نہیں ہوگا تبھی تمہیں محسوس ہو رہا ہے۔ ویسے ہم نے سنا تھا جو لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں ان کے شوہر بس پارے ہوتے ہیں اور لڑکیاں بس پوری ہوتی ہیں۔ ان کے شوہر بڑے ہینڈسم ہوتے ہیں، اور آج دیکھ بھی لیا۔ مس کو دیکھ کر کب لگتا تھا ان کے ہاتھ لاٹری لگی ہے؟ وہ مس شانزے کے ہسبینڈ نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر تو وہ بچہ بھی پکڑے کھڑے ہیں۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بچہ بھی میرا ہے اور شوہر بھی، سمجھی؟ وہ پیر پٹکتی وہاں سے ان کے کھلے منہ اگنور کر کے چلی گئی، مگر ان کی حیرت سے آنکھیں تب کھلیں جب انہوں نے میرال کی جاتے ہی مس شانزے کی گود سے اچھل کر اس حسین بچے کو اپنی ماں کی گود میں جا کر اس کا گال چومتے دیکھا۔ اور مس شانزے کا منہ حیرت سے تب کھلا جب فرنٹ پیسنجر سیٹ کا دروازہ اس حسین نوجوان نے اپنی چھٹانک بھر کی بیوی کے لیے اس ادب سے کھولا گویا اس کا زرخیز ملازم ہو۔ اوہ میرال، انہوں نے حیرت پر قابو پاتے پوچھا، مگر سہیلیوں کو دور سے بائے کرتی میرال نے چونکنے کی ایکٹنگ کی۔ جی مس، اس نے یوں کہا جیسے ابھی ابھی ان کو دیکھا ہو۔ آپ افی کے ساتھ؟ میرے ہسبینڈ ہیں، اس نے جتا کر کہا، جبکہ ہسبینڈ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی ایسے ہی اسے ایک ہی دن میں اپنا مان لے گی۔ اوہ یس، افی نے بتایا تھا وہ اپنی وائف کو پک کرنے آیا ہے، انہوں نے دانت پیستے کہا۔ صاف ظاہر تھا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کے کالج کے ایکس بوائے فرینڈ کی بیوی کم عمر حسین ہوگی۔ وہ تو کوئی 35 سالہ ٹیچر سمجھ رہی تھیں۔ صبح سے اب تک انہوں نے ساری اپنی ہم عمر کولیگز کو غور سے سر سے پیر تک دیکھا تھا، اور ان کی کمروں کو بھی، اور انہیں اتنا سکون ہوا تھا کہ چلو وہ ان سے بہتر دکھتی ہے، اسے چھوڑنے پر افی کو ضرور پچھتاوا ہوگا اور وہ دوبارہ اسے اپنا لے گا۔ مگر میرال جیسی کم عمر حسین اسٹوڈنٹ کو دیکھتے انہیں 440 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ ایک تو وہ عمر میں کم، دوسرا دبلی پتلی تھی، تیسرا اس کے نین نقوش اس قدر تھیکے تھے کہ افنان شاہ کا کسی اور کے جال میں پھنس جانا ناممکن لگتا تھا۔ پھر اس کا لہجہ اتنا میٹھا ہوتا کہ وہ ہر کسی کو اپنا اسیر بنا سکتی تھی۔ تم دونوں کی عمروں میں بہت فرق ہے، اس نے افنان شاہ کو کہہ ہی دیا۔ یہ میری سیکنڈ وائف ہے۔ اف، یہ آدمی، سیکنڈ کا لفظ استعمال کرنا ضروری تھا کیا؟ اب یہ مس شانزے پوری کہانی سنے بنا جانے نہیں دے گی، اور ان سب میں افی کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ پھر شامت میری آئے گی۔ کیا کروں کیا کروں، وہ دل ہی دل میں کڑ کر سوچ رہی تھی۔ سیکنڈ وائف اور یہ بچہ، تمہاری فرسٹ وائف کہاں ہے؟ سوال در سوال افنان شاہ کے چہرے پر اذیت پھیل گئی تو میرال فوراً زور سے بولی، آئل کو چاکلیٹ نہیں لے کر دینی تھی، اس کا گلا بند ہو جاتا ہے، چھاتی پر جم جاتی ہے، پھر بخار اور تکلیف سے روتا رہتا ہے۔ اتنے چھوٹے بچے کو یہ لوکل چاکلیٹ تو ویسے بھی نہیں دیتے۔ کہاں سے لی میرے بیٹے نے؟ اس نے چاکلیٹ والی آنٹی کو جان کر سنایا تھا۔ کچھ افنان شاہ کی اذیت وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی افنان کے ساتھ ساتھ اس کی آپی کی روح بھی تڑپے۔ یہ وہ میرے بیگ میں تھی، مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے دی، مجھے نہیں پتا تھا لوکل ہے۔ شانزے نے فوراً چاکلیٹ پکڑ لی۔ افی جان، دیر ہو رہی ہے، آ جائے نا۔ چلو آہل، نانو کو بائے کرو۔ میرال نے جس طرح کہا، افنان شاہ نے بمشکل ہونٹوں کے کناروں کو دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ مس شانزے کے چہرے پر واضح ناپسندیدگی تھی۔ نانو کیسے بھئی؟ وہ گھور کر بولی۔ آپ میری ٹیچر ہیں اور استاد روحانی ماں باپ ہوتے ہیں، اور راہل میرا بیٹا ہے، اس لیے آپ اس کی نانو ہی ہوئی۔ اس قدر معصومیت سے کہا گیا کہ شانزے تو لاجواب ہوئی، افنان بھی اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا۔ اوکے، خدا حافظ، پھر ملیں گے افی، اس نے گال سے گال مس کرتے بمشکل غصہ ضبط کرتے کہا اور چلی گئی، جبکہ گاڑی میں بیٹھتے ہی افنان شاہ نے اسے گھورا۔ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ، میں تو تمہیں بڑی معصوم سمجھتا تھا، ان 8 ماہ میں تم حد سے زیادہ چالاک ہو چکی ہو۔ پہلے
ایک بچے کے باپ سے زبردستی نکاح کرتی ہو، پھر اس کی ایکس کو نانو بناتی ہو، شرم نہیں آتی؟ بچے کے باپ کو بھی شرم آنی چاہیے۔ بچہ باپ سے کیا سیکھ رہا ہے؟ اور وہ مس شانزے ہر حسین مرد کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ مردوں تو 400 شادیاں کر کے ریکارڈ بنا دی، اس نے چڑھ کر کہا تو وہ افنان کا کہا گونجا۔ جیلس ہو رہی ہو؟ نہیں، مجھے کیا، جو مرضی کریں، میں نے یہ نکاح اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے۔ او آئی سی، اس کا مطلب یہ ہوا میں دوسری شادی کر لوں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ دوسری یا تیسری؟ اس نے دانت پر دانت جماتے کہا۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں، اس نے جان کر چھیڑا۔ مجھے گھر جانا ہے، بس گھر لے جائیں، مجھے بھوک نہیں۔ اس کا پھولا منہ مزید پھول گیا۔ افنان شاہ نے گاڑی ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں لگاتے اس سے آہل لیا۔ کھا لو کچھ، ورنہ کل رات کی طرح بے ہوش ہوتی پھروگی۔ ذرا سی قربت سہ نہیں پاتی؟ تمہارے پاس جان بنانے کے لیے 25 دن ہے، اس کے بعد میں وہ سب تمہارے ساتھ ہوش میں کرنا چاہتا ہوں جو کل رات بے ہوشی میں ہوا۔ اور اگلے ہی پل میرال نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے گال جلنے لگے تھے، دھڑکنوں کی سپیڈ مدھم ہو گئی۔ اسے اپنی دوستوں کی باتیں یاد آئیں۔ دھک دھک دھک۔ کیا مطلب؟ مطلب تمہارا وہ دل جو عین دل کے مقام پر ہے، اس نے مجھے بہت پریشان کیا۔ بہت میٹھا اور بہت خوبصورت ہے۔ اور بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ میرال نے چہرہ موڑ کر چھپا لیا۔ شرما رہی ہو؟ اس کی طرف آتے دروازہ کھولا۔ یہ سب غلط ہے، میں بھی بہت چھوٹی ہوں، آپ کو اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ اس کے دماغ میں چکر چل رہے تھے۔ اس نے تو کپڑے خود نہیں بدلے تھے، جانے وہ کس حد تک گیا تھا، کیا کیا کرتا رہا تھا۔ وہ مکمل بے ہوش بنا احتجاج اس کے سامنے تھی۔ اس نے بھلا کہاں تک خود کو روکا ہوگا؟ یہ وہی بندہ تھا جس نے ہوش میں نکاح ہوتے ہی اس کا برا حال کر دیا تھا۔ اس کا کوئی احتجاج وہ خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا سارا دن اس کا جسم مختلف مقامات سے کیوں جل رہا تھا۔ وہ اس کا مکمل فائدہ اٹھاتا رہا تھا۔ اٹھو، نکلو گی گاڑی سے یا پھر یہیں فوت ہو گئیں؟ آپ بہت برے ہیں، اس نے نم لہجے میں کہا۔ جو تم سمجھ رہی ہو وہ نہیں کیا میں نے۔ وہ تو 18 سال کی ہو کر میرے پاس آنا، تب تمہیں ہوش میں رکھ کر کروں گا۔ ابھی جو کیا ہے اسے بھی ٹریلر کا ٹریلر سمجھو، کیونکہ اتنا سا رومانس تو میں آفس جانے سے پہلے اور لنچ بریک میں تمہیں کالج سے گھر ڈراپ کرنے کے بعد بھی کروں گا۔ اف، اس کے گال بری طرح جل اٹھے، رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ شخص حد سے زیادہ بے شرم اور بے باک تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس سے میرال شاہ کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ نازک سی دلہن، حسین دلہا، خوبصورت محفل، اور اب وہ اس شخص کی سیج پر تھی جس نے پیچھے 1 مہینے سے اسے اپنی عادت ڈال ہی دی تھی، مگر ایک حد تک رہ کر وہ اس سے محبت جتاتا۔ آج وہ مکمل اس میں سما جاتا۔ کیا کہوں تمہیں، ہیپی برتھ ڈے یا شادی مبارک؟ آہل اس کے پاس تھا۔ اس نے اندر آتے اس کا گال چوم کر جس طرح کہا وہ شرما گئی۔ میں بہت تھک گئی۔ میں تمہاری تھکن کی ایسی کی تیسی۔ میرے رقیب کو سلاؤ اور اس کی دادی کو پکڑا کر مجھے اٹھا دینا، ورنہ، وہ وارن کرتا بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے آہل کو سلانے لگی۔ اسے نازش بیگم کو دے کر اس نے بڑی چالاکی سے کپڑے بدلے اور دبے قدم بستر میں گھس گئی۔ وہ ابھی تک اس کی بے باکیاں دیکھ کر گھبرا جاتی تھی، اور پھر اچانک اس نے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی گرفت سخت سے سخت ہوتی گئی۔ افنان کے لیے یہ ہر سال اس طرح خوبصورت ہونے والی تھی، اور وہ جانتا تھا رفتہ رفتہ وہ اس مہربان لڑکی کی زندگی میں بہار کے سارے رنگ بھر دے گا، جس طرح اس نے آہل اور اس کی زندگی میں بھرے تھے۔ ختم شد۔ جی لسنر، کیسے لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ایسی اچھی مکمل ناول اور سٹوریز پڑھنی ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کیجیے تاکہ چینل پر اپلوڈ ہوتے ہی سٹوری آپ کو فوراً مل جائے۔ آپ جانتے ہیں ہم روزانہ ایک مکمل ناول آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔